السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر آج انشاءاللہ ہم 90 پڑھیں گے، جس میں لفظی اور با محاورہ ترجمہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر بھی ہوگی۔ تو آئیں سب سے پہلے آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی وحی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بئس ما بہت بری چیز ہے، اشتروا بھی سودا چکایا انہوں نے جس کے بدلے یعنی خریدا انہوں نے جس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو، ان وہ یہ کہ یکفرو وہ کفر کرتے ہیں یعنی اپنے ایمان کا سودا کیا کفر کے بدلے میں، بما اس کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا اللہ نے بغین حسد کے مارے، ان کے ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ من سے فضل ہی اپنا فضل، اعلیٰ پر من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے اس پر، من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، فباءوا سو وہ حقدار ہو گئے بغضب ناراضگی، علی غضب ناراضگی پر ناراضگی، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین ذلیل و رسوا کرنے والا، رسوا کن ان کے لیے عذاب ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے سب سے پہلے یہ جانیں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے کئی طرح سے تعلق ہے۔ پہلا یہ کہ موجودہ بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسرا تعلق گویا یہ آیت پچھلی آیت کا تمیمہ ہے، یعنی بنی اسرائیل نے قرآن کا اس ضد سے انکار کیا کہ وہ وحی ہمارے سوا پر کیوں اتری ہے، ہم جو ہے وہ بنی اسرائیل میں انبیاء آ رہے تھے تو بنی اسرائیل میں سے کسی پر کیوں نہیں اتری، بنی اسماعیل میں سے کسی پر کیوں اتری، یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نبوت ہے وہ آپ کی جو آباء و اجداد ہیں وہ بنی اسرائیل ہے، وہ بنی اسماعیل ہے، اور جو یہودی ہیں ان کا آباء و اجداد جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، وہ سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تقریباً 70,000 پیغمبر یا رسول جو ہے وہ حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے، اور یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں اتنے انبیاء آئے، لیکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل میں آئے۔ اس وجہ سے انہیں حسد تھا، انہیں بغض تھا کہ ہمارے خاندان میں آخری نبی کیوں نہیں آیا۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ان کے انکار کا ذکر تھا، اب اس کی وجہ اور برائی بیان ہو رہی ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ منکرین یہودیوں نے انکار نبوت کو اپنی خلاصی
اور بقائے سرداری کا ذریعہ بنایا، یعنی اگر ہم اس نبی کی نبوت کا انکار کریں گے تب ہی ہم خلاصی پائیں گے اور ہماری سرداری بچی رہے گی، اگر ہم ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں تو ہماری چودراہٹ، ہماری سرداری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب فرمایا جا رہا ہے ان بے وقوفوں سے اس میں بڑی ہی غلطی انہوں نے کی ہے۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کریں اور اس کی تفسیر کی طرف چلیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وحی کا نازل ہونا حقیقت میں تمام انسانیت کے لیے نعمت تھی کہ وہ آپ پر ایمان لا کر خیر الامہ یعنی بہترین امت بن جائیں۔ یہود کے لیے خصوصاً نعمت تھی کہ وہ آپ کی انتظار کرتے رہے تھے، لیکن وہ حسد اور سرکشی کی وجہ سے اس کو برداشت نہ کر سکے کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا، اپنی جانوں پر عذاب کی پرواہ نہ کی، تو گویا انہوں نے کفر کو حاصل کیا اور اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو عذاب کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا، اب پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کفر کی وجہ سے غضب کا مستحق ٹھہرایا، اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کر کے اپنے آپ کو اور زیادہ غضب کا مستحق بنا لیا۔ اس طرح وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، جس کی وجہ سے وہ ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا ہونے کے لائق ہو گئے۔ اب یہاں یہ بھی ہے کہ یہود کو حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیے کہ نبی بنا کر اس پر اپنی وحی اتارتا ہے، تو گویا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو کسی کو نبی بنانے سے پہلے یہود سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کس کو اپنے فضل سے نواز رہا ہے، تو وہ اس ملحدانہ اور حاسدانہ سوچ کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کی سزاوار ہوئے، یعنی ان پر یہ بار بار غضب ہوا جب بھی انہوں نے کسی نبی کو جھٹلایا یا شہید کیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ اترتا رہا۔ اب یہاں پہ اگر اسی آیت میں غور و فکر کیا جائے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان تاجر ہے اور زندگی جو ہے یہ ایک دکان ہے، اور سانسیں جو ہیں یہ راس پونجی ہے، یعنی پیسے کی طرح سکے ہیں، اور اعمال جو ہے یہ سودے ہیں، تو جسے وہ سانسیں خرچ کر کے اعمال خریدتا ہے، اور شریعت جو ہے یہ ترازو ہے، اور اس کے احکام جو ہیں وہ حرام، حلال، مکروہ، مستحب وغیرہ یہ تول ہیں، تول، وزن، باٹ جسے کہتے ہیں۔ تو ہم ہر وقت تجارت کر رہے ہیں، کیونکہ ہر سانس میں کوئی عمل ضرور کرتے ہیں، تو جو سانس نیک عمل میں گزرا وہ نفع کا سودا خریدا، اور جو سانس برے عمل میں گزرا تو وہ نقصان کا سودا ہوا۔ تو اسی طرح ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی سانس کے بدلے میں نفع کا سودا کرے، نہ کہ گھاٹے کا سودا کرے، اور اپنے باٹ کو بڑھائے، یعنی اپنے وزن کو بڑھائے، تو اس میں حلال چیزوں کا وزن زیادہ ہو، نہ کہ حرام چیزوں کا وزن زیادہ ہو۔ اب اگر اس پوری آیہ مبارکہ میں غور و فکر کیا جائے تو یہاں پہ ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے، فباؤ بغضب علی غضب میں، کہ خدا کا غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ گویا یہ لوگ بازار عمل میں خریداری کرنے گئے، لیکن اپنی حماقت سے اصلی رقم بھی ہاتھ سے کھو آئے، اور بجائے سامان کے غضب الہی جو ہے یہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ خیال رہے، اس سے دو غضب مراد نہیں بلکہ قسم قسم کے بے شمار غضب مراد ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نور علی نور، یا اردو میں بولتے ہیں کہ فلاں کے پاس مال پر مال آ رہا ہے، یعنی بے شمار مال اس کے پاس آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان یہودیوں نے 4 قسم کے کفر کیے تھے۔ نمبر 1، اپنی کتاب کو بدل دیا، اور کیوں؟ صرف اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا۔ نمبر 2، قرآن کا پہچان کر پھر انکار کر دیا۔ نمبر 3، اللہ کے انتخاب سے ناراض ہو گئے کہ فلاں کو نبی کیوں بنایا، ہمیں کیوں نہیں بنایا، ہماری اولاد میں سے کیوں نہیں بنایا، یعنی اللہ کو نبی بنانے سے پہلے ان سے پوچھنا چاہیے تھا، اتنا گھٹیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چوتھا، نااہل کو اہل اور اہل کو نااہل سمجھا، یعنی ہم خواہ کتنے ہی نالائق ہیں مگر نبوت کے ٹھیکیدار ہیں، اور بنی اسماعیل میں خواہ کتنے ہی علمی اور عملی کمالات ہوں مگر نبوت کے لائق نہیں، کیونکہ وہ ہم سے نہیں ہیں، اور ان میں سے ہر کفر
صدہا غضبوں کا ذریعہ ہے، تو لہٰذا وہ بے شمار غضب لے کر لوٹے۔ اب جب وہ کہ غضب الہی کی گٹھلیاں اٹھائے ہوئے ہیں، پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے اور اس کے بیٹے ہیں، ہمیں چند روز عذاب ہوگا۔ تو حق یہ ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ عام کافروں کے لیے یا خاص ان کافروں کے لیے اہانت اور ذلت والا عذاب ہے۔ یہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب جو ہے یہ انتہائی شدید ہوگا۔ اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف خلاصہ اس کا بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہود نے قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کیا کہ کیوں خدا تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل سے وحی اتار دیتا ہے، اور ہمارے خاندان کے لیے نبوت کو خاص کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ان بے وقوفوں نے وہی تجارت کی جس میں بجائے نفع کے غضب الہی کمایا، تو یہ ایسے تاجر ہیں کہ انہوں نے اپنی اصل پونجی بھی جو ہے وہ ضائع کر دی ہے۔ اب اس پوری آیت سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ تو اس آیت سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حسد ایسی بری بلا ہے کہ جو خود حاسد کو کھاتی ہے، محسود یعنی جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتی، اور اس سے حاسد کی تندرستی خراب، ایمان برباد اور دل جو ہے وہ سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ محسود یعنی جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے وہ تو آرام سے سوتا ہے، مگر یہ بیچارہ حسد کی آگ میں جل کر اپنا عیش و آرام کھوتا رہتا ہے اور خون کے آنسو منہ سے دھوتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے حسد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کی وضاحت کرتا چلوں، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غیبتہ۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ دوسروں کا زوال چاہنا یہ حسد ہے، اور دوسروں کی طرح اپنے لیے بھی کمال چاہنا یہ غیبتہ ہے۔ تو حسد بہرحال حرام ہے، اور غیبتہ دینی باتوں میں جائز ہے اور دنیاوی باتوں میں حرام ہے۔ ہم کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھ کر خود نیک کام کرنے لگیں یا اس کی تمنا کریں تو یہ عین ثواب ہے، اور یہی غیبتہ ہے۔ اور صحابہ کرام نیکیوں میں ایک دوسرے پر بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حسد جو ہے یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ نبوت بلکہ ولایت معاذ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، نہ کہ اپنے کمال سے، کیونکہ یہاں وحی کو فضل فرمایا گیا ہے۔ تو آدم و عیسیٰ علیہم السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی نبی تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت کمال پر موقوف ہے، نہ کہ اپنے اعمال پر۔ کوئی بھی بندہ اعمال کی وجہ سے نبی نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل جس پر ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمارے نبی کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اور ہمارے پیارے نبی کو آخری نبی بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ کا کرم کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ فاعل مختار ہے، جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازے۔ اور اسی قوم پرستی سے یہودی تباہ ہوئے، اور اسی خاندان پرستی نے بہت سے مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نوازے، جس کو چاہے ذلیل اور رسوا کرے۔ چوتھا یہ کہ رافضی بھی انہی یہودیوں کی طرح ہیں کہ انہوں نے نبوت کو بنی اسرائیل سے خاص مانا، اور انہوں نے خلافت کو 12 اماموں میں منحصر کر دیا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو 12 امام ہیں وہ معصومین ہیں اور وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، اور جو بھی مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل جانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی شہنشاہ نقوی نے پچھلے دنوں جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ہم تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک اس کا یہ قول جو ہے وہ قول کفر ہے۔ اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور جو شخص بھی اس کے قول پہ راضی ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 12 اماموں کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ انشاءاللہ عز و جل جب اس کا مقام آئے گا تو پوری وضاحت کے ساتھ احادیث اور فتاوی رضویہ کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ 5واں فائدہ، اہانت کا عذاب صرف کفار ہی کو ہوگا، گناہگار مسلمانوں کے لیے در حقیقت وہ عذاب پاک کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ جیسے کہ مہربان باپ اپنے بیٹے کو سزا دے یا اس کا ختنہ، حجامت اور حمام کروائے، اور یہ کیوں نہ ہو
کیونکہ یہ سارے کام جو ہے وہ اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو رب کا یہ فیصلہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت جو ہے وہ اللہ، رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ گناہگار بھی مومن ہی ہیں، دوزخ میں جانا اس لیے ان کے لیے عزت ہوگا کہ ان کے اوپر جتنی ناپاکی لگی ہوگی دوزخ کی آگ سے وہ ختم ہو جائے گی، تو وہ بالکل پاک ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، تو انہیں جنت میں پاک و صاف کر کے بھیجا جائے گا۔ اب چھٹا فائدہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار سارے نبیوں اور ساری کتابوں کا انکار ہے۔ دیکھیے ان بنی اسرائیلیوں نے، یعنی اسرائیلیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا تو رب نے فرمایا ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا جو کچھ بھی اللہ نے اتارا۔ تو سارے نبی، ان کی کتابیں اور ان کے معجزات سب داخل ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں۔ تو جو شخص نبی کی نبوت یعنی ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے یا ہماری کتاب یعنی قرآن کریم کا انکار کرتا ہے تو وہ باقی ساری کتب کا بھی انکار کرتا ہے اور سارے نبیوں کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کی اور ہمارے نبی نے پچھلے تمام انبیاء کی جو ہے وہ خبر دی ہے کہ وہ سچے تھے۔ تو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا یقیناً ان سب نبیوں اور کتابوں کو بھی جھوٹا مانا جو ہمارے نبی اور قرآن سے پہلے کتابیں اور نبی جو ہے وہ آ چکے تھے۔ اب اس تمام آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ حسد بہت بری بیماری ہے، دوسری بات یہ کہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ کفر کے بدلے میں بیچنا سب سے خسارے والا سودا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور پانچواں یہ کہ عذاب مہین یعنی ذلت اور رسوائی والا عذاب صرف کافروں کے لیے ہوگا، مومنوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آیہ مبارکہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔